صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1224 حضرت عبداللہ بن بائینہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی 4 رکعت نماز کی 2 رکعت پڑھنے کے بعد قاعدہ تشہد کیے بغیر کھڑے ہو گئے۔ پہلے قاعدہ نہیں کیا، اس لیے لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ جب آپ نماز پوری کر چکے تو ہم سلام پھیرنے کے انتظار کرنے لگے، لیکن آپ نے سلام سے پہلے بیٹھے بیٹھے اللہ اکبر کہا اور سلام ہی سے پہلے 2 سجدے بیٹھے کیے، پھر سلام پھیرا۔ اس حدیث کے معنی یہ ہیں، اگر نمازی نماز کے دوران بھول جاتا ہے تو وہ سجدہ سہو کر لیا کرے، یعنی کہ جب قاعدہ تشہد میں بیٹھتا ہے التحیات للہ کے لیے تو التحیات للہ مکمل کر کے دائیں طرف سلام پھیرے اور پھر 2 سجدے کرے اور پھر التحیات للہ کے لیے بیٹھ جائے قاعدہ تشہد میں، اور پھر اس کے بعد التحیات للہ پڑھ کر مکمل کر کے اس کے بعد دونوں طرف سلام پھیر لے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1225 حضرت عبداللہ بن بائینہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی 2 رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھے بغیر کھڑے ہو گئے اور قاعدہ اولیاء نہیں کیا۔ جب نماز پوری کر چکے تو 2 سجدے کیے، پھر ان کے بعد سلام پھیرا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1226 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر میں 5 رکعت پڑھ لی، اس لیے آپ سے پوچھا گیا کہ کیا نماز کی رکعتیں زیادہ ہو گئی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا بات ہے؟ کہنے والے نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 رکعتیں پڑھی ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کے بعد 2 سجدے کیے۔ اس حدیث کے معنی یہ ہیں، اگر نمازی اپنی نماز کے دوران زیادہ رکعت بھی بھول کر پڑھ دیتا ہے تو وہ سہو کے سجدے کرے، جیسا کہ اس حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ ہمارے نبی نے 5 رکعت پڑھا دی بھول کر تو انہوں نے قاعدہ تشہد میں یعنی کہ التحیات للہ میں سہو کے 2 سجدے کیے۔ تو اسی طرح ہر نمازی اگر بھول جاتا ہے نماز میں تو وہ سہو کے 2 سجدے کر لیا کرے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1227 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے آیت ہے، انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا تو زوال الدین کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا نماز کی رکعتیں گھٹ ہو گئی ہیں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھول کر صرف 2 رکعتیں پر سلام پھیر دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے دریافت کیا کہ کیا یہ سچ کہتا ہے؟ صحابہ نے کہا جی ہاں، اس نے صحیح کہا ہے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت اور پڑھائی، پھر 2 سجدے کیے۔ سعید نے بیان کیا کہ عروہ بن زبیر کو میں نے دیکھا کہ آپ نے مغرب کی 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیا اور باتیں بھی کی، پھر باقی 1 رکعت پڑھی اور 2 سجدے کیے، اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح کیا تھا۔ اس حدیث میں جو فرمایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ 4 رکعت نماز کو بھول کر 2 رکعت نماز پڑھا کر سلام پھیر دیا۔
جب آپ نے سلام پھیر دیا تو اس کے بعد ایک آدمی زوال الدین نے کہا، یا رسول اللہ، کیا نماز کا نیا حکم آیا ہے؟ آپ نے پوچھا، کیوں، کیا بات ہوئی؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، نماز 4 رکعت تھی پہلے، آج آپ نے 2 رکعت پڑھا کر سلام پھیر دیا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے نمازیوں سے کہا، کیا یہ صحیح کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں یہ صحیح کہہ رہا ہے۔ تو پھر آپ دوبارہ کھڑے ہوئے تو 2 رکعت باقی تھی وہ ادا کی، اور آخر میں قاعدہ تشہد میں جب بیٹھے، یعنی کہ التحیات للہ میں بیٹھے، تو اس کے بعد پھر 2 سجدے سو کے ادا کیے، اور پھر اس کے بعد نماز کمپلیٹ کی اور سلام پھیرا۔ پھر اسی حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ سعید بن ابراہیم نے عروہ بن زبیر رحمت اللہ کو دیکھا کہ انہوں نے 2 رکعت نماز مغرب پڑھا کر سلام پھیر دیا، تو اس کے بعد انہوں نے جو باقی 1 رکعت تھی وہ پھر دوبارہ پڑھی، اور اس کے جو التحیات للہ ہے اس میں بیٹھ کر پھر 2 سجدے کیے۔ تو اس حدیث کی مطابق جب نمازی نماز میں بھول کر نماز 4 رکعت کو 2 رکعت پڑھ دیتا ہے، یا 3 رکعت کو 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیتا ہے، تو وہ جو نماز باقی رہ جاتی ہے وہ ادا کر سکتا ہے۔ یعنی اگر 4 رکعت کو 3 رکعت پڑھ دیا یا 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیا، تو باقی جو اس کی رکعتیں رہ جاتی ہیں وہ پھر ادا کر سکتا ہے، لیکن ان میں جب التحیات للہ کے لیے بیٹھے تو سو کے 2 سجدے کر لیا کرے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1231 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے اذان ہوتی ہے تو شیطان آواز خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے، یعنی کہ ڈوز مارتا ہوا بھاگتا ہے تاکہ اذان نہ سنے۔ جب اذان پوری ہو جاتی ہے تو پھر آ جاتا ہے، پھر جب اقامت ہوتی ہے تو پھر بھاگ پڑتا ہے، لیکن اقامت ختم ہوتے ہی پھر آ جاتا ہے، اور نمازی کے دل میں طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں فلاں بات یاد کر۔ اس طرح اسے وہ باتیں یاد دلاتا ہے جو اس کے ذہن میں نہیں تھی، لیکن دوسری طرف نمازی کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ کتنی رکعتیں اس نے پڑھی ہیں۔ اس لیے اگر کسی کو یہ یاد نہ رہے کہ 3 رکعت پڑھی یا 4 رکعت پڑھی، تو بیٹھے ہی بیٹھے سو کے 2 سجدے کر لیا کرے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1232 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان آ کر اس کی نماز میں شبہ پیدا کر دیتا ہے، پھر اسے یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ تم میں سے جب کسی کو ایسا اتفاق ہو تو بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کر لے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1234 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ بنی عمرو بن عوف کے لوگوں میں باہم کوئی جھگڑا پیدا ہو گیا ہے، تو آپ چند صحابہ کے ساتھ ملاپ کرانے کے لیے وہاں تشریف لے گئے، یعنی کہ ان کے درمیان صلح کرانے کے لیے وہاں تشریف لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشغول ہی تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا، اس لیے بلال رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی تک تشریف نہیں لائے، ادھر نماز کا وقت ہو گیا ہے، کیا آپ لوگوں کی امامت کرائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں اگر تم چاہو۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے تکبیر کہی
اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر تکبیر ترحیمہ کشی۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صفوں سے گزرتے ہوئے پہلی صف میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صفوں سے گزرتے ہوئے پہلی صف میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو آگاہ کرنے کے لیے ہاتھ پر ہاتھ بجانے شروع کر دیے، یعنی کہ تالی بجانا شروع کر دی جیسے۔ لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز میں کسی طرح دھیان نہیں دیا کرتے تھے۔ جب لوگوں نے بہت تالیاں بجائی تو آپ متوجہ ہوئے اور کہا اور کیا دیکھتے ہیں؟ آپ متوجہ ہوئے اور کیا دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارے سے انہیں نماز پڑھتے رہنے کے لیے کہا۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور الٹے پاؤں پیچھے کی طرف آپ آ کر صف میں کھڑے ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد آپ نے فرمایا، لوگوں، نماز میں ایک امر پیش آیا تو تم لوگ ہاتھ پر ہاتھ کیوں مارنے لگ گئے تھے؟ یہ دستک دینا تو صرف عورتوں کے لیے ہے۔ جس کو نماز میں کوئی حادثہ پیش آئے تو سبحان اللہ کہے، کیونکہ جب بھی کوئی سبحان اللہ سنے گا وہ ادھر خیال کرے گا، اور اے ابو بکر، میرے اشارے کے باوجود تم لوگوں کو نماز کیوں نہیں پڑھاتے رہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ بلا، ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال ہے؟ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے نماز پڑھائے؟ اس حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جب نماز میں کوئی وجہ ہو جائے تو نمازی جو پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں وہ امام کو خبر دینے کے لیے سبحان اللہ کہے، یعنی کہ جو مرد نمازی ہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھا رہے ہیں تو وہ امام کو آگاہ کرنے کے لیے سبحان اللہ کہیں، اور اگر عورتیں نمازی ہیں تو وہ اپنے ہاتھ پر ہاتھ مار کر امام کو آگاہ کریں۔ مرد جو ہیں وہ سبحان اللہ کہیں امام کو آگاہ کرنے کے لیے اگر نماز میں کوئی وجہ قائم ہو جائے، پیش آ جائے۔ اگر عورت ہے تو وہ اپنے ہاتھ پر ہاتھ، اور دوسرا یہ کہ اگر امام کو کوئی وجہ پیش آ جائے تو وہ الٹے پاؤں پیچھے صف میں آ جائے تو اس کی جگہ پیچھے سے دوسرا نمازی جا کر امامت سنبھال لے، اور جہاں سے اس نے چھوڑی تھی وہیں سے شروع کر لے۔ باقی اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں اسی پر ختم کرتا ہوں۔ نیکسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب لازم کیجیے تاکہ آنے والی ویڈیو کو آپ